بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وفقها في الدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن العسير إذا شئت سهلا سهلا. پیارے بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اور آپ آج اس مہینے کے اندر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے دنیا کے اندر جو ظلم تھی، جو اندھیرے تھے، جو چیزیں تھی، وہ ساری ظلمت اور اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف چلی گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو پڑھیں۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے، اس مبارک مہینے کے وسیلے سے الحمدللہ آج ہم نے یہ سیشن شروع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر ایک بہت ہی پیاری کتاب جس کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ کتاب سیدی فضیلت الشیخ عبداللہ سراج الدین رحمہ اللہ تعالی، یہ حلب کے ایک بہت ہی معروف و مشہور بزرگ عالم دین، مفسر اور سید زادے بھی ہے، انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، تو سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے کچھ اقتباسات جو ہے وہ نکالوں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ہم پہلی مجلس کو شروع کرتے ہیں۔ مجلس کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو اصالِ ثواب کریں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، پھر مصنف کے روح کو اصالِ ثواب کریں گے، اور اسی طرح ہم اپنے والدین اور مشائخ اور جتنے بھی مسلمانان انتقال کر گئے ان سب کی روح کو اصالِ ثواب کریں گے۔ آئے مل کر فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جو مقدمہ شروع کیا وہ یہ بیان کیا: المقدمۃ فی وجوب التعرف الی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوب الاطلاع علی شمائلہ الشریفہ وسجایاہ اللطیفہ۔ سب سے پہلے مقدمے کے اندر جانے سے پہلے ہم سنت کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے: کل ما یتعلق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جس کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو، من اقوال و افعال و تقریرات او وصف خلقی او خلقی۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ سب کو بیان کی، اس کا تعلق جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں سے ہے۔ آئیے ہم اس کی شرح کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے من اقوال سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف بہت مشہور ہے۔ افعال، جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح حج کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح نماز ادا کی۔ پھر اسی طرح تقریرات وہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک ایسی چیز ہوئی یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یعنی اس پر اقرار کیا، اس کو منع نہیں فرمایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راضی ہوئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس فعل پر راضی نہیں ہوتے تھے جس پہ خطا کا اندیشہ ہو یا وہ کام خطا پر ہو۔ اسی طرح ہم آتے ہیں او وصف خلقی او خلقی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل مبارک جو تھی، منہ مبارک جو تھا وہ کس طرح تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح چلتے تھے۔ یہ
شروع کی جو 3 چیزیں ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ سنت سے ہے، اور وصف خلقی اور خلقی جو ہے اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل یہ جو ہے یہ جز ہے ان سنتوں میں سے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ نے مقدمہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہچاننا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل شریف کو دیکھنا، یہ امر جو ہے یہ مسلمانوں پر کیا ہے، مباح ہے یہ عمل، مکروہ ہے، حرام ہے یا واجب ہے، کیا ہے؟ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کو جانیں۔ پھر فرمایا قال اللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح فرمایا ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یہاں پر قریش کے متعلق ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ امین ہے، آپ صادق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کیا۔ پھر آگے جا کے فرمایا ان حقا على جميع العقلاء المكلفين ان يتعرفوا الى هذا الرسول الكريم وشمائله الحمیدہ وخصائله المجیدہ۔ پھر فرمایا کہ ایک عاقل مسلمان جو ہوتا ہے، جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس پر واجب ہے، یہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو پہچانے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ نے کیوں کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ واجب ہیں، اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر 5 وجوہ ذکر کرتے ہیں۔ آئیے ہم ذرا اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی ان اللہ تعالی امر العباد ان یؤمنوا بهذا الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے بندوں پر کہ وہ کیا کرے، ایمان لائے حضور علیہ السلام پر۔ ارشاد باری تعالی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، کہ ایمان لاؤ کس پر؟ حضور علیہ السلام پر، اللہ پر، حضور علیہ السلام پر یعنی اللہ کے رسولوں پر، والنور الذی، اور اس نور پر یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے یہاں پر جس کو نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب جب یہ آیت نازل کی آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پر کیا ہے؟ آمینو جو ہے یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے، اور فعل امر جب قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے تو اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، کہ امر جو دلالت ہے، امر جو دلالت کرتی ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کی طرف دیکھ لیں، ارکان الایمان کی طرف کہا مل ایمان، تو آگے ارشاد فرمائے ان یؤمن باللہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقضاء والقدر والخیر وشرہ کل من عند اللہ تعالی، کہ ارکان ایمان میں سے یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، ایمان لائے، کن پر؟ ان میں سے جن کا ذکر ہے ان میں اللہ کے رسولوں کا ذکر بھی ہے۔ یہ پہلی وجہ ہوگی۔ اب دوسری وجہ یہ ہے ان اللہ تعالی امر العباد باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کس چیز کا؟ کہ وہ حضور علیہ السلام کی پیروی کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على تتبع أفعاله وأقواله وأحواله وآدابه وأخلاقه ليتبعوه في ذلك، بل كانوا يحرصون على الحرص على تتبع عاداته صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو اصحاب تھے یعنی جو صحابہ تھے، وہ اس بات پر حریص ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے ہر ایک فعل،
ہر وہ چیز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کرے وہ اس بات پر حریص ہوتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ لوگ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی پیروی کرتا ہے، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ آئیے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت شریف کو پڑھے، اور ہم اپنا آئیڈیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سب سے اشرف اور بہترین انسان ہے اس دنیا کے اندر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سب کے سردار ہے، کیوں نہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کریں۔ پھر یہاں پر امام سنوسی کی عبارت نقل کی، آپ رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح المقدمات میں کہتے ہیں وقد علم من دین الصحابة رضی اللہ عنہم اجمعین ضرورت اتباعه صلی اللہ علیہ وسلم من غیر توقف ولا نظر فی جميع اقواله وافعاله الا ما قام علیہ دلیل اختصاصه به صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سنوسی کہتے ہیں کہ صحابہ کے دین سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر ایک چیز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، سوائے ان چیزوں کے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص ہو۔ جیسا کہ خاص سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ روزے رکھتے تھے لگاتار، تو صحابہ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ما شأنکم، تمہاری کیا شان ہے کہ تم افطار نہیں کرتے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا تو اسی لیے ہم آپ کی پیروی کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا انی لست کہیئتکم انی ابیت یطعمنی اللہ ویسقینی، کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں اللہ رب العزت مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے سیراب بھی کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 سے زیادہ شادی کی، یہ جو چیزیں تھیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بالکل خاص تھیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فقد خلعوا نعالهم لما خلع صلی اللہ علیہ وسلم نعلہ۔ دیکھیں آپ میرے پیارے بھائیو، یہاں پر غور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح ہر ایک چیز پر جو ہے وہ حریص تھے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کریں، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے چپل مبارک اتارتے تھے تو صحابہ کرام بھی اپنے چپل اتار دیتے تھے۔ وَنَزَعُوا خَوَاتِيمَهُمْ الذَّهَبِيَّةَ لَمَّا نَزَعَ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الذهب۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی انگوٹھیاں جو بنی ہوئی تھی سونے سے ان کو اتار دیا جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اتار دی ہے۔ اسی طرح وحسر ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما فی قصۃ جلوسہما علی البئر کما فعل علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک کنواں ہے جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرماتے تو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح یہاں پر تشریف فرماتے تو آپ بھی ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ غالباً یہ جبے یا قمیض جو تھی اس کو یوں اوپر کر لیتے ہلکا سا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح وَكَادَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا من شدت الازدحام على الحلاق عندما رأوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم یحلق رأسه الشریف صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قریب تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بال کٹوا رہے تھے وہاں پر اتنا ازدحام اتنا رش ہو گیا تھا گویا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کر دیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر اپنے بال مبارک جو ہے وہ کٹوا رہے تھے۔ اسی طرح وَكَانَ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین يبحثون البحث العظیم عن هیئات جلوسه صلی اللہ علیہ وسلم ونومه وکیفیت اکلہ وشربہ وغیر ذلك لیقتدوا به۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر وہ چیز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھے اس کو تلاش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کھاتے تھے
پیتے تھے تاکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کریں. بل كانوا يحبون ما يحبه صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام ويكرهون ما يكرهون. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبت کرتے تھے، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہیں تھی. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک برتن آیا، اس میں سالن سا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں یقطین ڈھونڈ رہے تھے، کدو شریف. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس دن سے میں یقطین سے بہت شدت سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چیز پسند ہے. اب تیسری وجہ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے ان اللہ تعالی اوجب علی المؤمنین ان يحبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوق محبت الآباء والابناء والازواج والعشیرہ والتجارت والاموال، کہ اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے کن پر؟ مؤمنین پر، یعنی مسلمانوں پر، کہ وہ کیا کرے؟ محبت کرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ ایسی محبت جو سب سے اوپر ہو. ارشاد باری تعالی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. چوتھی وجہ جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ان اطلاع الانسان علی اوصافہ صلی اللہ علیہ وسلم العظیمہ وشمائلہ الکریمہ لیعطی صورة علمیة تنطبع فی القلب وترتسم فی المخیلۃ کأنہ قد رأى محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی صورت یہ بیان کی کہ مسلمان یا انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ اطلاع کرے، کثرت سے پڑھے ان اوصاف کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وارد ہوئی ہے کتابوں میں، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نقش مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہے، وہ جو اوصاف جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے اور ان کے دماغوں میں یہ صورت جو ہے یہ چھپ جائے. کچھ علماء نے کہا کہ ایک بندے نے کسی کی زیارت کی، اس نے کہا کہ آپ ہمیں اس بندے کی صفات بیان کریں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، تو علماء نے اس سے کہا کہ آپ ہمیں صفات بیان کریں. جب اس نے وہ صفات بیان کی، وہ صفات اس طرح نہیں تھی جس طرح کتابوں میں مذکور ہے، ہمارے تک پہنچی ہے. تو علماء کرام نے کہا کہ نہیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے. اسی لیے علماء نے ہمیں حریص کیا ہے، اس بات پر زور ڈالا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کثرت سے اس کا مطالعہ کریں. پانچویں صورت ان فی ذکر شمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم وسماع اوصافہ ونعوتہ تحیا قلوب المحبین وتطرب ارواحهم وعقولهم ويزداد حبهم ويتحرك اشتیاقهم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو شمائل ہے، یہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق کے سامنے ذکر ہوتے ہیں تو ان کے جو دلوں میں ان پر ایک ایسا حال طاری ہو جاتا ہے کہ یہ جھوم جاتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام سنتے ہیں، جب آپ کے شمائل سنتے ہیں. دلوں میں جو ہے ان کے ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور ان کی جو روح ہے وہ سفر کرتی ہے طیبہ کی طرف، اور کثرت سے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہو. وہ شعر بہت خوبصورت سا مختصر ہے، مفہوماً سا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہ یوں ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ کو اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوئی تو آپ کوشش کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کو اپنی کانوں سے سنیں. یہ 5 وجوہات جو تھیں، اس کا سیکھنا ہم پر کیوں واجب ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی.
انشاءاللہ اسی طرح جو اگلا سیشن ہے وہ روزمرہ کے حساب سے آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا جائے گا اور نشر بھی کیا جائے گا. والحمد للہ رب العالمین.